کی طرف اتاری ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ ان لوگوں کو آپ ظلمات ظلم سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، ظلم کے اندھیروں سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر، وحشت کے اندھیروں سے نکال کر، درندگی کے اندھیروں سے نکال کر، ظلم کے نظام کے اندھیروں سے نکال کر، الی النور، نور کی طرف لے کر جائیں، ہدایت کی طرف لے کر جائیں، رب کی طرف لے کر جائیں، رب کے بندوں کو رب سے ملانے کا اہتمام فرمائیں. اب اس آیت میں یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو کہ ظلمت سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وہ مصطفیٰ ہے جو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور جو حضور علیہ السلام کے نور کی طرف چل پڑتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب شریف میں ارشاد فرمایا نا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی رب ہے اور اس کے فرشتے جو تم پر صلوات، رحمتیں، برکات، سکون، کرم اتارتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالیں، من الظلمات، ظلمات سے لے کر، الی النور، نور کی طرف لے کر جائیں. اب سمجھ نہیں لگی کہ آقا علیہ السلام بھی ظلمت سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں اور فرشتے بھی ظلمت سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. سمجھ کیا لگنی چاہیے؟ بتایا جا رہا ہے حضور انسانیت کو جس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر جاتے ہیں تو فرشتے اور رب باری تعالیٰ ان نور کے راہیوں کے لیے خود بھی رحمت اتارتا ہے. ایک معنی یہ بن سکتا ہے. دوسری شرح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رب باری تعالیٰ محبوب پر، کیونکہ وہ اتباع مصطفیٰ میں ہوتے ہیں، تو رب نے کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے. کتنے فرشتے؟ آپ یہ غور کیا کریں گے، میں لفظوں کو ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترجمہ پڑھتے وقت اگر کے لکھا ہو تو سمجھے ترجمہ کامل ہے. خالی کے لکھا اللہ اور اس کے فرشتے نا، وملائکتہ، اس کے سارے فرشتے. اسرائیل جان بھی نکالتے ہوتے ہیں اور وہاں پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہوتے. اس لیے تو رب نے کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ابھی ان فرشتوں کی قسم، جب ابو جہل جیسے کی جان نکالنی ہوتی ہے تو انتہائی شدت کے ساتھ نکالتے ہیں، سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور سورہ انفال شریف میں تو اس کا ذکر فرمایا رب باری تعالیٰ نے کہ محبوب کاش کے یہ لوگ دیکھتے جب فرشتے ان کی جانوں، کافروں کی جانوں کو نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق. ابھی تو یہاں یہ مزہ چکو، ابھی جلنے کا عذاب آتش کا مزہ باقی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں انسانیت پر ظلم کیا. اب میں بتانا چاہ رہا تھا تو جو درود و سلام رب نے کہا میں بھی صلات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی سارے بھیجتے ہیں. اب یہ لہذا بات ہے، فرشتوں کا صلات بھیجنا بمعنی ہے دعا ہے، اور اللہ کا صلات بھیجنا بمعنی ہے بلندی کے درجات ہے، رحمت بھیجنا، برکت بھیجنا. تو رب نے کہا قل ان
کنتم تحبون، اب یوں ملائیں اس کو اس آیت کے ساتھ، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو، پہلا درجہ جملے پر غور رکھنا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت والے بننا چاہتے ہو فاتبعونی، انہیں محبوب فرما دیں کہ یہ میری اتباع کریں، کیا کریں؟ میری اتباع، یعنی اتباع مصطفیٰ کریں، اور جب یہ اتباع مصطفیٰ کریں گے یحببکم اللہ، پہلے تھا کہ بندہ محب تھا، رب محبوب تھا، مگر جیسے ہی محبوب خدا کی اتباع والا بنا، اب رب نے قاعدہ بدل دیا، فرمایا یحببکم اللہ، اب بندہ محبوب ہو گیا، رب سے پیار کرنے والا ہو گیا۔ اس نسبت کا فیض صلاۃ هو الذی یصلی علیکم، وہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تو رب بارک تعالیٰ فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا یہاں بھی دعا کے معنی میں ہوگا، اور رب کا بفیض مصطفیٰ امتی کو صلاۃ کی رحمت سے نوازنا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے مصطفیٰ نے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے گیا۔ اب ایک اور نقطہ ایسے ذہن میں آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی، بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا صحابی کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے، یہ عجیب بات ہے، اور یعنی کو کتنے کتنے سال عبادت کر کر رب کو منایا، بڑی قربانیاں دی، نفس کے ساتھ جنگ کی، معاملات کے ساتھ جنگ کی، ایک ایک لقمے پر نظر رکھی، تو وہ اس کے باوجود ان کے برابر نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی صحابی نے صرف حضور کو تک کر پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو مان لوں، پہلے مسلمان نہیں تھے، پوچھا اگر میں آپ کو مان جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ کیا جنت کی گارنٹی دیتے ہیں؟ جنت تمہاری ہے۔ اس نے کہا اتنے سونے چہرے والے جب کہہ رہے ہیں تو انکار ممکن نہیں ہے، صادق و امین ہے، جھوٹ ممکن نہیں ہے۔ یہ یقین ہو گیا تو آخر اسلام کا کلمہ پڑھا، کہا اشہد انک محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب گواہی دی، اب معاملہ یہ پیش آیا، گواہی دیتے ساتھ ہی عشق محبت مصطفیٰ کے سمندر نے اندر جوش مارا، ایمان کی خیرات نے جوش مارا، اور کہا جن پر فدا ہوا ہے ان کے ہاتھ چوم لے، پاؤں چوم۔ تو سواری سے نیچے اترے، جیسے نیچے اترے پاؤں سواری میں اٹکا، اور اٹکتے ہی گردن کے بل گرے، اور وہیں پر شہادت ہو گئی۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے، وضو کا وقت بھی نہیں ملا، ایک وقت نماز پڑھنے کا کیا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا، روزہ رکھنے کا وقت نہیں آ سکا، کچھ کوئی عمل، غسل بھی نہیں کر سکے، وضو بھی غسل بھی ایک ہی بات، ہاتھ بھی نہیں دھو سکے، زبان بھی نہیں دھو سکے، کپڑے بھی نہیں بدل سکے، اسی حالت میں کلمہ پڑھ لیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے جنتی بھائی کو دیکھنا ہو اسے تکے۔ اب اس نے کیا کیا ہے اور حضور کی بارگاہ سے ملا کیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال اس کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے صرف ایک کام کیا، اس نے مصطفیٰ کو مان کر بس آقا کو پیار کی نظر سے تکا، اور حضور نے اسے تکا۔ اس کے تکنے سے یہ صحابی ہو گیا، حضور کے تکنے سے غوثوں سے اوپر نکل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
تو عرض کر رہا تھا کیسے نکل گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شانوں میں سے یہ شان بیان فرمائی دوسرے پارے کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس منصب کے ساتھ رب باری تعالیٰ نے بھیجا تھا. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسول، کما ارسلنا فیکم رسول، کہ بے شک ہم نے تمہیں میں سے اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتے ہیں. پہلا کار رسالت کی تلاوت قرآن. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے. واہ واہ واہ. بس اس نقطے میں صحابیت میں ولایت کا فرق پنہان. صحابی وہی اپنا تزکیہ سیرت مصطفیٰ پر چل کر خود کرتا ہے. صحابی ایسے نہیں کرتا. صحابی کا تزکیہ صرف ایک نظر مصطفیٰ کر دیتی ہے. بس ایک نظر مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے اور وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، صحابی کے اور ولایت میں فرق یہ ہے ولی دن رات تہجد گزاری کرتا ہے، اعمال بہتر کرتا ہے، اخلاق بہتر کرتا ہے، ادوار بہتر کرتا ہے، معاملات بہتر کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اسے تزکیے کی خیرات نصیب ہوتی ہے. اور ادھر شرک اور بتوں کا پجاری ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کو مانتا ہے اور مان کر حضور کو صرف تکتا ہے اور حضور اس کی غیر تکتے ہیں. بس تکتے ہی وَيُزَكِّيكُمْ، اس کا سارا تزکیہ صفا صاف ستھرا ایسا نویکلا ایسا مصفا مسجع اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے اس پر کوئی اور دلیل مل جائے. مجھے ایک اور دلیل قرآن کی نصیب ہوئی. واہ واہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ البقرہ میں، کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اجمعین تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے ہیں تو گفتگو کے بعد کبھی کبھی ان کی اگر توجہ گفتگو سے ہٹ جاتی تو ارشاد فرماتے عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، آقا ہمارے حال پر رعایت فرمائیں. بدبخت یہودی منافقین آتے تو ان لفظوں کو بدل دیتے اور اس سے حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کا معنی کرتے، یہ معنی کرتے. اب اللہ نے جو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. اس کی بے پرواہیاں، وہ بے پرواہ ذات ہے. وہ ایسی بے پرواہ ذات والا بھی پرواہ کرتا ہے تو کس کی؟ صرف اپنے مصطفیٰ کی، اپنے محبوب کی پرواہ کرتا ہے. کیسی پرواہ؟ اب لفظ بھی بدل کر خود دے رہا ہے اور رب خالق ہو کر مخلوق کی شان بتا رہا ہے. مالک تو مخلوق ہے، کہ تمہیں ہمیشہ بتایا ہے صرف مخلوق کہہ کر گھٹایا نہ کرو. محبوب سمجھ کر ہمارا بڑھانا نہیں دیکھتے. ہم نے اسے گھٹایا ہی نہیں، ہم نے تو بڑھایا ہے. تو کہا لا تقول راعینا قول انظرنا، بلکہ راعینا مت کہا کرو. لفظ بھی رب بتا رہا ہے، مالک پھر کیا کہنا ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں کیسے میرے مصطفیٰ سے بات کرنی ہے. کہنا ہے انظرنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائے یا رسول اللہ. ہاں واہ واہ واہ. رب کہنا چاہتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بس میرے مصطفیٰ کی نظر کس طرف ہو جائے بیڑا پار ہو جاتا ہے. نظر کرم کی خیرات مانگو میرے مصطفیٰ سے، نظر کی خیرات مانگو. اس سے حقیقت ڈٹرمنٹ ہو رہا ہے قرآن کا کہ اگر نظر مصطفیٰ کی خیرات مانگنا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین، بلال حبشی، سہیل رومی، ان سب کے لیے تھی. اور وہ تب کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا،
ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائیں. تو لوگوں بس فرق یہ آیا ہے، پہلے وہ پردے کے بغیر نظر مصطفیٰ کی بھیک مانگتے تھے، اب صرف پردہ وصال ہے اور وہ پردہ بھی ہماری آنکھوں پر ہے، مصطفیٰ کی نظر پر کوئی پردہ نہیں ہے. آج بھی امتی پکارے تو اب بھی جواب آتا ہے، ہاں میرے امتی، ہاں میرے پیارے، میرے در پر آیا ہے تجھے خالی نہیں جانے دوں گا، فکر نہ کر. آج بھی انظر حالنا کی صداؤں کو بلند کرنا عین شریعت ہے. کیا ہے عین؟ میں آپ کو عقیدے کے بعد ساتھ ساتھ سمجھاتا جاتا ہوں. عین کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کے لیے آیت آئی تھی تو اس کی پکڑ کرے ایسے سوال کی، اسے کو 1400 سال میں مجھے دکھاؤ کسی مفسر صحابی سے لے کر کسی مفسر نے اب کے نکال کر بعد والے جو آج کل آئے ان کو نکال کر کسی 1300-1400 سال کے کسی مفسر نے اس آیت کو منسوخ کہا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے. اگر نہیں کہا تو پھر قرآن بدلنے کا اختیار آج کسے تم نے دیا ہے؟ تمہیں کس نے دیا کہ تم قرآن بدل سکو؟ جب رب نے کہا کہ میرے محبوب سے کلام کرنا ہے تو رائنا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا ہے. آج بھی جالیوں کے پاس جا کر یوں ہی کہا کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ عین شریعت ہے، یہ عین شریعت ہے. یہاں سے پکارا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا. اب آپ کو میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جب بھی حضور کو پکارے تو حضور آ جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ جہاں سے پکارے حضور وہیں سے مدینے میں، اگر وہ کرم کریں تو اپنی مرضی ہے ان کی، آ جائیں. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ ہے. تو میں نے یہ بات کی کہ گمراہی سے نور کی طرف میرے مصطفیٰ بھی لے کر جاتے ہیں. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین. اب اس پر میں سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. مضمون اصل میں اس طرف میں آنا چاہ رہا تھا، وہ مضمون اس طرف میں کب اس طرف چلتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، صدیقہ کائنات. کیا؟ اونچی آواز سے. صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے. وہ صدیقہ جن سے 70% دین کا ہمیں ملا. دین کا 70% سیدہ صدیقہ کائنات کی خیرات ہے. وہ فرماتے ہیں اور 14 سال سیدہ کائنات نے درس حدیث دیا. 14 سال 5000 صحابہ اور صحابیات آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ میں آپ کو یہ باتیں کوئی نہیں بلکہ کم بتاتے ہیں لوگ. بھائی یہی کہا جاتا ہے عورت کی آواز باہر نکلنا بند ہے، عورت کی آواز باہر نہ جائے. اپنے موبائل پہ چاہے سب عورتوں کی گانے ہوں. اب اصلاحی بات بھی کر دوں، میں ایک جگہ محفل میں تھا، ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، وہ محفل ہو رہی تھی، خواتین کی محفل تھی. وزیر صاحب میں گزر رہا تھا تو وزیر صاحب نے ایک نے روک لیا مجھے، ان کو بند کروائیں، ان کو بند کروائیں. لیکن آواز نعت کی بات نہیں آنی چاہیے خاتون کی. میں نے کہا جی صاحب وہ آپ کے گھر جب شادی تھی آپ کے بیٹے کی تو جو گانے کی آواز تھی وہ کسی مرد سے، آپ نے کسی مفتی سے فتویٰ لے کر چلایا تھا. یہ تو حضور کی نعت ہے. نعت میں اور باقی میں آپ کو فرق پتہ نہیں لگ رہا. یہ دور فتن ہے. آپ کی تو ہر چیز کے اندر، آپ کی تو دوسرے کا موبائل فون بند ہو تو تب بھی آپ عورت کی آواز سن کر پتہ کرتے ہیں. تو یہ دور فتن ہے. تو شکر کریں کہ بیٹیاں جو ہیں غیبت کرنے کے بجائے حضور کی نعت پڑھ رہی ہیں، شکر ادا کریں. مساجد میں ہم نے داخلہ بند کر دیا ان کا. نعت وہ آواز پڑھ نہیں سکتی، ڈر کے پڑھیں. اور بازاروں میں جانے کی آپ نے کھلی اجازت دی ہے تو یہ کیا ہے؟ دین اس کا نام تو نہیں ہے. ورنہ حضرت عمر فاروق سے کہہ دیتے جو ایک مائی صاحبہ کی نعت سن کر اس کے گھر چلے گئے تھے. یہ سیکھا اور آپ خطاب کرنے کے بعد ایک صحابی نے پوچھا سیدہ یہ بتائیں آقا کا خلق کیا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اخلاق بتا دیں گے کہ سچے تھے، امانتدار تھے، دیانتدار تھے، چند اخلاق کے نمونے صفات بتا کر گنتی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے تکتے ہو، جیسے مجھے اصلی، تمہاری نماز بھی ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک اور بات پتہ لگی، حضور نے عقیدے کا مسئلہ ایک اور حل کیا آج کے دور کا۔ کئی ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ حضور یہ لکھا تھا کہ حضور کا خیال اگر ذہن میں آ جائے تو نماز نہیں رہتی۔ استغفر اللہ العظیم، اگر یہ ذہن میں آ جائے، صحابہ سے پوچھو نا، حضور نے فرمایا اسی لیے تو اس شک کو دور کیا، صلو، تم سب نماز پڑھو، رأیتمونی اصلی، جس طرح میں پڑھتا ہوں مجھے پڑھتے تکتے ہو، یعنی نماز پڑھتے اگر مجھے تکو تو تمہاری نماز ٹوٹے گی نہیں، اگر ٹوٹتی تو مصطفیٰ بتاتے۔ اس لیے صحابہ، کچھ صحابہ، اچھا امام کے پیچھے کھڑے ہونا زیادہ اجر ہے، مگر کچھ صحابہ صرف دائیں بائیں اس رخ پر کھڑے ہوتے جہاں سے رخسار مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آئے آئے، باری جاؤ باری جاؤ باری جاؤ، واہ صحابہ آپ کے عشق پر بھی باری جاؤ۔ یہ عقیدہ عشق تھا ان کا، یہ عقیدہ محبت تھا ان کا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے بھی سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ عاشقوں کی بات ہو تو میں نے تو یہ جو بات بتائی، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، وہی جانتے تھے کہ حضور کو تکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سے گزر رہے تھے، ایسے گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر ایسے آسمان کی طرف تکا، مسکرا پڑے۔ پوچھا یہ کیا کیا عثمان غنی؟ بازار میں کھانا تو ممنوع ہے۔ فرمایا مجھے کیا پتا ممنوع ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ایک دن آقا کو یوں کرتے دیکھا تھا، میں نے بھی نقل کی ہے۔ کیا منظر ہے! اب اس میں مجھے بتائیں کوئی عقل کا پہلو ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کی بنیاد عقل پر نہیں، عشق پر رکھو۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ذرا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جو عشق والے ہوئے، اب اختتام کی طرف میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، جو اس طرح حضور کو مان گئے تھے، اب بتائیں وہ پلٹنے والے تھے؟ جنہوں نے اس طرح حضور کو مان لیا، وہ پلٹ سکتے تھے؟ وہ گر سکتے تھے؟ وہ جھک سکتے تھے؟ اس سے بڑی وہ نشانی کیا دیکھتے؟ سیرت میں بھی اعلیٰ ہے، صورت میں بھی اعلیٰ ہے، کردار میں بھی اعلیٰ ہے، اور دیکھ اللہ نبی کو ہر اس دور کی کاملیت کے مقام پر ظاہراً باطناً بناتا ہے، کوئی اس جیسا ہوتا ہی نہیں، نہ اس جیسی آواز کسی کی ہوتی ہے، نہ اس جیسے الفاظ کسی کے پاس ہوتے ہیں، نہ اس جیسی چال کسی کے پاس ہوتی ہے، نہ اس جیسا کمال کسی کے پاس ہوتا ہے، ہر چیز جامعہ نظر پر۔ اور یہ بات میری مائیں بہنیں بیٹیاں سارے سوچیں گے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، ساتھی دوست بھی بیٹھے ہیں، ہم اپنے ذہنوں میں آئیڈیل رکھتے ہیں، یاد رکھا کیجئے نبی سے مکمل آئیڈیل رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ کاش بس اپنی نظروں کو پاک کر کر توجہ کر کے رب سے کہو مالک ہمیں وہ جلوہ دکھا تو صحیح جس پر لوگوں نے اپنا سب کچھ بات کر بھی کہا کہ حضور سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ کوئی ان کے لیے رب نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، فرمایا اگر اللہ رب العزت اپنے حق کے پیغام کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا
تو پچھلے خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور حتیٰ کہ مسجدیں بھی ویران ہو جاتی اگر حق والوں کی بات اس معاشرے میں نہ ہوتی اور حق والوں کو غلبہ نہ ملتا، اور وجہ جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اور اگلا جملہ جس کے لیے صحابہ ڈر گئے، فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، فرمایا جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور وہی زبردست قوت والا غالب ہے۔ اور جب ایسوں کو حکومت مل جاتی ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 41 فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اور اہل حق وہ لوگ ہیں جب انہیں زمین میں اقتدار دیا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے، حکمرانی دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز صلاۃ کا نظام، صلاۃ یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کا نظام بپا کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ذریعے لوگوں میں فلاح عام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ونہی عن المنکر، اور برائی کو روکتے ہیں، نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو آیات پیش کی کہ اگر وہ طبقہ موجود نہ ہو جو اللہ رب العزت نے صحابہ کی صورت میں حضور کی بارگاہ کے ساتھ لگایا اور آخر اسلام کی بعثت کے ذریعے پیدا کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ہوا کہ محبوب اب آپ کھل کر تبلیغ کیا کریں، باہر نکل کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا آج سب سے پہلے میں کھڑا ہو کر تبلیغ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، خطاب شروع ہی کرنے لگے تھے، ابو جہل آیا، اس نے دھکا مار کر گرایا اور سب لوگ آ کر اسلام پر اور حضرت ابوبکر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو اپنے پر چھپا لیا، گر پڑے حضور پر، حضور کو مارتے رہے، حضرت ابوبکر کو مارا، وہ بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا کہ شاید جان جلی کا عالم آ گیا، اور آپ کو بہوشی میں بنی تمیم کے لوگ اٹھا کر لے کر گئے، اور لوگ ان کے ارد اپنے قبیلے میں اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ آج ہم ابو جہل اور اس کے پورے قبیلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر تکا اور چہرہ مصطفیٰ نظر نہ آیا۔ آپ نے سب سے پہلا سوال پوچھا ما فعل برسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے اللہ میرے رسول کیسے ہیں، میرے محبوب کیسے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بچا رہے ہیں، اور یہ بھی روایت میں آیا لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو قحافہ مجنون ہے، یہ ابو قحافہ مجنون جو محمد عربی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے، آئے جو محمد عربی کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے۔ لوگوں اللہ کے دین پر چلتے ہوئے ایسی باتوں کو سن کر ایمان کو مستحکم کیا کرو اور اپنی حق کی بات کو نہ چھوڑا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کے لیے رب نے صدیق کا لقب آسمانوں سے اتارا، ان کا مقام یہ، اور جب تک حضور السلام کو تکا نہیں، چین نہیں آیا، امی جی کو کہا مجھے لے چلیں، جب تک حضور کو تکوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اب وقت اختصار کسی طرح لے گئے، تو جب حضور نے انہیں تکا تو آقا الصلوۃ والسلام خود آگے بڑھے، حضور ان کا جسم چومتے تھے، ابو بکر میں ٹھیک ہوں، فرمایا حضور آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ چروائے تھے، عقبہ بن ابی معیط نعیم کی بکریاں چراتے تھے، اور حضور ایک دن گزر رہے تھے، کہا عبداللہ کوئی دودھ پلاؤ، مہمان نواز ہوتے ہیں عرب، اور میرے پاس تو کوئی ایسا جانور نہیں جو دودھ دیتا ہو، یہ بکری ہے اس سے دے لیں۔ آپ نے کہا ادھر لاؤ، وہ بھی دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، حضور نے ہاتھ مارا، کھیری آ گئی، دودھ نچوڑ اس کا نوش کیا نکال کر، عبداللہ نے مسعود کو پلایا،
جیسے ہی وہ دودھ پلایا عبداللہ کی زندگی بدل گئی. تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ میں ان پر ظلم کیا گیا, تماچے مارے گئے, مگر وہ ہٹے نہیں. شیب ابی طالب نے 3 سال تک گھاس کھائی حضور کے عاشقوں نے, مگر پیچھے نہیں ہٹے. حضور کے چچا بھی ڈٹے رہے, حضور السلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ بھی ڈٹی رہی, گھاس کھاتے تھے, پتے کھاتے تھے. 3 سال دین ایسے ملا ہے. اختتام پر یہ پاکستان بھی ایسے ملا اس کا فیض کا صدقہ. 21 لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد یہ ملک ملا ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ پھر میں اس پر کوشش کروں گا جس میں یہ اعتدال کی بات رہے. اللہ ہم سب کو عمل کی طرف وما علیہ